بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خیر اللہ عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیر کی بات۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ٹرانسجنڈر بل پہ بہت باتیں ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی فیڈرل شریعت کورٹ سے رجوع کر لیا۔ تو جو سماعت ہوئی تھی آج، اس میں شروع میں تو کچھ رپورٹنگ ایسی آئی جس پہ جے یو آئی نے پھر ناراضی کا اظہار کیا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ غلط رپورٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن دوران سماعت جج نے ان سے پوچھا، جو جے یو آئی کے وکیل ہے بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے پوچھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی وہاں کافی درخواستیں زیر سماعت ہیں اس کیس میں کہ ہم اس میں فریق بننے آئے ہیں یا جے یو آئی کو بھی نمائندگی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ایوان میں تھے اور 5 سال آپ کو خامیاں نظر نہیں آئی، ابھی آپ کو خامیاں نظر آئی۔ تو بقول جیو نیوز کے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہمیں قانون کا پتہ نہیں تھا 5 سال تک، جس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو اسمبلی میں بولنا چاہیے تھا۔ ہمارا بھی یہی کہنا ہے، یہی موقف ہے۔ میرے جے یو آئی کے دوست اکثر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ خواہ جے یو آئی پر تنقید کر رہے۔ دیکھیں، جے یو آئی پر تنقید نہیں ہے، ہمیں پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے وہ توقعات نہیں ہیں جو علماء کی جماعت سے ہیں۔ علماء کی جماعت کی پارلیمنٹ میں موجودگی کے باوجود یہ قانون کس طرح پاس ہوا؟ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے یو آئی کی رکن اسمبلی کی خاتون 2018 میں جب یہ قانون بل پیش ہوا تھا تو نعیمہ کشور صاحبہ نے اس پہ کھل کے مخالفت کی تھی، لیکن شاید اس وقت جے یو آئی کی قیادت الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھی اور انہوں نے نعیمہ صاحبہ کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ اب اتنے ہنگامے کے بعد جے یو آئی کو خیال آیا، جے یو آئی کو خیال اس لیے آیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس بل کے خلاف بہت آگاہی مہم چلائی۔ انہوں نے علماء سے، مختلف مسالک کے علماء سے، وکلاء سے، اساتذہ سے، صحافیوں سے، مطلب ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا اور اس بل پہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے۔ تو اب جے یو آئی کو خیال شاید یہ آئے کہ یہ دیکھ تو منصورہ جا رہی ہے، منصورہ نہیں بلکہ ثوابی جا رہی ہے، تو اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ جب مشتاق صاحب ترامیم لے آئے اور ان ترامیم پہ جب بحث ہونا تھی، اس قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس تھا، تو وہاں مولانا عطاء الرحمن صاحب بھی آئے تھے، لیکن بحث شروع ہونے سے پہلے وہ چلے گئے۔ ان کے بعد کچھ دنوں بعد ان کے ایک ٹویٹ آیا تھا کہ علماء کے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی قانون بن نہیں سکتا، حالانکہ قانون بن گیا تھا۔ اب میرا بھی یہ کہنا ہے، اور جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہے قائم مقام فیڈرل شریعت کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اسمبلی میں بولنا چاہیے۔ جب یہ قانون بن رہا تھا تو جے یو آئی کو کیا کہتے ہیں کہ سید محمد انور صاحب جو ہے چیف جسٹس قائم مقام کہ جے یو آئی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے۔ جب قانون منظور کیا تو عدالت کیا لینے آئے ہیں؟ 5 سال بعد جے یو آئی کو ٹرانسجنڈر بل میں خامیاں نظر آئیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ خامیاں نظر آئی سے زیادہ یہ ہے کہ سیاست ہے، کہ سینیٹر صاحب کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے مشتاق صاحب کی، تو جے یو آئی کو یہ خیال ہے کہ اب تو ہمیں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، وہ ایک ایسی حکومت کے اتحادی ہے جو بیساکھیوں پر قائم ہے، اور مولانا صاحب کی ایک چھوٹی سی دھمکی سے وہ حکومت، اگر وہ یہ کہے کہ ہم نے نہیں چلنا ہے ساتھ، تو وہ حکومت گر سکتی ہے۔ تو کیا مولانا صاحب یا ان کی جماعت حکومت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ ترامیم لا کے اور فوری طور پہ بل جو ہے آن بورڈ لا کے اور قانون نیا بنایا جائے؟ لیکن تھوڑی سی سیاست بھی کرنی ہے نا۔ تو ہمیں شکوہ صرف یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ جے یو آئی کو سنجیدگی سے جو ان سے میں یہ نہیں کہتا انہوں نے اس بل کی حمایت کی یا انہوں نے پاس کرایا، ایسا کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ ایک علماء کی جماعت ہے اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گی کہ اس طرح کا قانون بنے، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے نعیمہ کشور صاحبہ کے سوا باقی کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا یا سنجیدگی سے لیا نہیں تھا۔ تو اب لیکن انہیں کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسمبلی میں حکومت کو مجبور کر کے آپ اس قانون کو ریورس کر سکتے ہیں۔
تو جناب علی بات جو میرے جے یو آئی کے دوست تھے ان سے یہ ہے کہ جے یو آئی سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، ہاں البتہ ان سے توقعات بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ مسلم لیگ نون ہے، اور نہ پی ٹی آئی ہے، وہ علماء کی جماعت ہے، تو ان پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو ان کو تو چاہیے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ جو مشتاق صاحب کی ترامیم ہے یہ ترامیم ہونی چاہیے، تو جب وہ کہتے ہیں حکومت تیار ہے، آپ کے اتحادی تیار ہے، تو آپ کو بھی ان ترامیم کی فوری حمایت کر کے اس بل کو جو ہے نا ریورس کرنا چاہیے۔ آپ جس طرح آپ کے وکیل نے عدالت میں اعتراف کیا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، اس طرح آپ بھی کھل کے اعتراف کریں۔ بس یہی کہنا ہے، یہی درخواست ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک بڑی جماعت ہے، مفتی محمود صاحب کی جماعت ہے، ان کے وارثوں کی جماعت ہے، بڑے جید لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس قانون کو ریورس کرا سکتے ہیں حکومت سے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔